نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہم اور ہمارے بچے۔ ہم کون ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیے، کیا کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ مسلمان۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بچے کون ہونے چاہیے؟ مسلمان ہونے چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ جو اللہ کا فرما بردار ہو، تابعدار ہو، اور اللہ کے احکامات کی پوری پابندی کرنے والا ہو، اپنی خواہشات پر رب کی خواہش کو مقدم رکھنے والا ہو۔ اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کا احتساب کریں تو کیا واقعی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کی بات سب سے بڑھ کر ماننے والے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر بچوں سے اس کی توقع رکھنا اور یہ سوچنا کہ بچے اللہ کے فرما بردار ہوں اور ہمارے فرما بردار ہوں، یہ بہت عجیب سی کنٹراڈکٹری بات ہوگی۔ انسان صرف ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان نہیں ہو جاتا، مسلمان بننے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی، اور علم انسان کی گروتھ کا کام کرتا ہے، انسان کی ذہنی ارتقاء، ذہنی سوچ، انسان کی سمجھداری، حکمت، عقل، ان سب میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ان سب کو جلا بخشتا ہے، ان سب کو بہتری کی طرف لاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اور اپنی نسلوں کے فائدے کے لیے اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے اور مسلمان ہونا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے کوئی محبت کرے، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی، اور بعض اوقات وہ دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی محنت کرتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہے جو اللہ کا محبوب ہو جائے اور جسے اللہ اپنا دوست کہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ کس صفت کی بنا پر ملا؟ تابعداری کی صفت کی بنا پر، اسلام لانے کی صفت کی بنا پر۔ آپ سوچئے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن ساتھ ہی خوف اور غم ہو تو باقی ساری نعمتیں انسان کے لیے بیکار ہو کر رہ جاتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جس نے اس طریقے پر عمل کیا اللہ کا وہ محبوب بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے اندر اسلام، فرما برداری اور اطاعت کہاں سے آئی تھی؟ ٹھیک ہے، باپ کی طرف سے آئی تھی کیونکہ باپ سب سے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار تھا، لیکن اس میں ماں کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا چاہا تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا، اور فوراً اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کی، اور اس جگہ پر بغیر کسی کھانے پینے کے اور بغیر کسی زندگی کی عیش و عشرت کے رہنا قبول کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ماں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس ماں کے پاس کیا تھا؟ کون سی نرسری تھی، کون سی مونٹیسوری تھی، کون سا اسکول تھا، کون سا پلے گروپ تھا، کتنے میوزیکل انسٹرومنٹس تھے کہ جن سے وہ بچے کا دل بہلایا کرتی تھی، کتنے ٹوائز تھے، کتنی بکس تھیں، کتنی لائبریریز تھیں، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک اللہ کی فرما برداری جس کی خاطر اس جگہ پر انہوں نے رہنا قبول کیا تھا، اور اسی کی وہ تعلیم وہ اپنے بچے کو دے رہی تھی۔ وہ کھلی ہوا، فضا اور کھلا ماحول تھا جس میں کوئی اور چیز نہیں تھی سوائے اس نیچرل انوائرمنٹ کے جو ان کے آس پاس تھا، حتیٰ کہ ان کے پاس تو ایک پکا گھر بھی نہیں تھا، ایک چھت بھی نہیں تھی۔
اس کھلے آسمان تلے اور ان پہاڑوں کے سائے تلے وہ اپنے بچے کو لے کر اللہ کی اطاعت میں بیٹھی تھی. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں تو بچہ پوری طرح اللہ کا تابعدار اور فرما بردار ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے، ان کا ماحول اسلامی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی چوائس کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جیسے جیسے بھی حکم دیا انہوں نے اس کو کر لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان کو پورا کر گیا. پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے، وہ کیسے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھیں بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کریے وہ سب جو آپ کو حکم ملا ہے. اگر آج ہم اپنی اولاد سے یہ کہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو ہماری اولاد کیا جواب دے گی کہ ہاں مجھے بھی کرنا اور آپ کو بھی کرنا، ہم سب کو وہی کرنا چاہیے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. نہیں، وہ کبھی ناک منہ چڑھائیں گے، کبھی ماتھے پہ بل لائیں گے، کبھی پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے، کبھی پڑے رہیں گے اور سنی انسنی کر دیں گے، کبھی تکبر کے ساتھ کندھے جھٹکتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے، پاؤں پٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل جائیں گے. آج ہم سب کو بلیم کرتے ہیں، اور بچوں کے پاس اگر کھلونوں کی الغار نہ ہو تو ہم خود بھی رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچے کتنے محروم ہیں. آنے والی ہر ٹیکنالوجی کو ہم اپنے بچوں کو دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ذمہ داری پوری کی ہے، اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قاتل کھلونے لا کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کا اخلاق، ان کی سوچ، دل، دماغ، ہر چیز مست ہو کر رہ جائے. لیکن اس کے باوجود ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بہت فیور دے رہے ہیں اور ان کی بڑی ہمدردی کر رہے ہیں اور ان کے ہم بہت ہی بہترین والدین ہیں. اور جب کبھی بچے بات نہیں مانتے تو اس وقت بھی ہم ان کو کیا یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیا کیا احسانات کیے، اور وہ احسانات کی لسٹ کیا ہوتی ہے، صرف دنیاوی عیش و عشرت، صرف دنیاوی نعمتیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دین نہ ہم نے خود بطور نعمت کے پایا اور نہ بچوں کو وہ نعمت کے طور پر یاد دلایا کہ اے ہمارے بچوں کو یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے سامنے والے بچوں کے لیے جو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ جب ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، نواسے پوتے پوتیاں ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے کچھ دعائیں مانگ لیتے ہیں. اس کے بعد کے لیے کب کس نے دعا مانگی؟ اتنا بڑا ویژن تو ہمارا ہے ہی نہیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے مسلمان امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. مسلمۃ لک، صرف ہم نہیں، ہمارے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ہماری نسلیں تیری فرما بردار ہوں. اور ان نسلوں کی اسلام کی حفاظت کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے وہ پوری دنیا چھوڑ کر مکہ کی اس بے آب و گیا وادی میں آ گئے تھے. وہ وہاں لے آئے تھے ان کو، کیونکہ پوری دنیا شرک سے بھر چکی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اسلام پر جئیں اور مریں. اور اس کے لیے انہوں نے ان کو ماحول بھی فراہم کیا اور اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگی. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر مہربان ہو جا. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، واقعی ہم مسلمان ہیں؟ واقعی اللہ کا حکم آتے ہی ہم کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، چاہے مشکل ہے یا آسان، میں ماننے کو تیار ہوں، مجھے کوئی انکار نہیں. اگر ہم بحیثیت والدین کے حجت بازی کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، دین میں نقص نکالتے ہیں، دین پر شک کرتے ہیں، دین کی ہمیں خود ہی سمجھ نہیں، اسلام کا طریقہ ہماری اپنی زندگی پر نہیں، تو ہم اپنے بچوں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی واقعی پھر اللہ کے لیے مخلص اور اللہ کے لیے فرما بردار بنے؟ تو سب سے پہلے ہمیں خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہے
اور اس پر پورے یقین کے ساتھ سوچنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور چلنا ہے، اور اسی کو مرتے دم تک اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح ہے، اور اس کے خلاف جانے میں ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے.